لیکن وہاں تو جادو، طلاق اور منافعوں کی باتیں ہو رہی تھیں بجائے اس کے کہ انہیں جواب دیتے۔ کچھ عرصے کے بعد خوش قسمتی سے MTA مل گیا، مجھے احساس ہوا کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر مستقل طور پر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس چینل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب شرح صدر حاصل ہونے کے بعد بیعت کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم قبول فرمائیں۔ پھر ایک ہمارے دوست احمد ابراہیم صاحب ہیں، ایک عرب ملک کے، کہتے ہیں کہ اچانک MTA دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلے کچھ تردد تھا، پھر آہستہ آہستہ شرح صدر حاصل ہوتا گیا۔ استخارہ کرنے پر جواب ملا، الذین یبایعون انما یبایعون اللہ۔ گھر والوں کی طرف سے مخالفت اور مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہ مولویوں کے زیر اثر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ثبات قدم اور فیملی کی ہدایت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ پھر ایک محمد عبداللہ صاحب ہیں مصر کے، کہتے ہیں 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی چینل گھماتے ہوئے اچانک MTA دیکھنے کا موقع مل گیا اور پروگرام سن کر میں حیران رہ گیا اور جماعت کی طرف سے کی جانے والی قرآن و حدیث کی تفسیر پر غور و خوض کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف دیگر مولویوں کے پروگرام بھی دیکھتا رہا۔ اس تجزیے کے بعد معلوم ہوا کہ اب تک حقیقت مجھ سے مخفی تھی اور اصل اور صاف ستھرا اسلام وہی ہے جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں، باقی سب خرافات ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی۔ میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، گھر والے سارے میرے احمدی ہونے کے مخالف ہیں اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں کیونکہ مولویوں نے ان کا برین واش کر رکھا ہے۔ ان سب کی ہدایت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیک خواہشات پوری فرمائے۔ پھر ایک ہستی صاحب ہیں مصر کے، کہتے ہیں کہ بیعت کر کے یوں لگا جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ قبل ازیں کئی مسائل مثلا وفات مسیح وغیرہ کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آتی تھی، لیکن جماعت کے پاس گمگشتہ متاع مل گئی۔ تاہم مولویوں نے ہماری شدید مخالفت اور تکفیر شروع کر دی ہے۔ ہمارے پاس وسیع گھر ہے جسے ایک عرصے سے مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کو ایسا منظور نہ تھا۔ اب انشاءاللہ اسے مسجد بنا کر جماعت کو پیش کریں گے۔ مولوی ہماری شدید مخالفت اور احمدیت سے مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران استخارہ کیا تو جواب ملا کہ یہ لوگ امام مہدی کے مکذب ہیں۔ MTA سے سن کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، ہم MTA سے سنتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے دوران مجھے اسیر راہ مولا بن کر تکالیف سہنے کا موقع ملا۔ مولویوں نے میرے خلاف جھوٹی شکایتیں کی تو حکومتی کارندوں کی طرف سے مجھے کئی قسم کی سخت اذیت دی گئی اور دوران تحقیق میں نے ان کو تبلیغ بھی کی۔ یہ سب ایک طرف اذیتیں دی جا رہی تھی جیل میں، دوسری طرف یہ تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک متعلقہ افسر نے کہا کہ میں آپ کے دلائل سن کر وفات مسیح کا قائل ہو گیا۔ انہوں نے جہاد کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو میں نے بتایا کہ ہم صرف دفاعی جہاد کے قائل ہیں۔ تو دیکھیں، مقصد احمدیت سے ہٹانا تھا لیکن خود ان کو قائل ہونا پڑا۔ صرف اپنے دام میں سے یاد نہیں آیا بلکہ شکار کے سے دام میں آ گیا۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی خوبصورت تعلیم کا اثر لوگوں پر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کے بارے میں اور مصر میں احمدیوں کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے، نیز یہ کہ تم تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آج خود کسی کو تبلیغ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ احمدی جھوٹ نہیں بولتا۔
اب یہ ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے جو ایک احمدی کا نشان ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں نے جھوٹ کے اوپر بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ بس یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس اپنے ایک عظیم خاصیت کو کبھی کسی احمدی کو چھوڑنا اور بھولنا نہیں چاہیے۔ نئے آنے والے یہ معیار قائم کرتے ہیں آ کے، اور اس پر پابندی سے، استقامت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر جو ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اپنے دلوں میں، وہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہر چیز، ہر قدم آپ کا صدق کا قدم ہو اور ہر بات آپ کی صدق کی بات ہو۔ بس یہ ایک شان ہے احمدی کی، جسے قائم رکھنا ہر احمدی کا فرض ہے کہ احمدی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر، یعنی پولیس والوں نے، کہ اگر تم نے تبلیغ جاری رکھی تو ہم تم پر بم بلاسٹ کرنے کا الزام لگا کر تمہیں سزا دیں گے۔ یہاں تک ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو ہی مولویوں نے کہا کہ تمہارے خاوند نے تجھے دھوکہ دے کر اس جماعت میں داخل کیا ہے، لیکن بیوی بھی ایمان میں پختہ تھی۔ اس نے اپنے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے پہلے احمدی ہوں۔ بس یہ ہے جرأت و شان جو آج حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت نے پیدا کی ہے ایمان میں۔ پھر ایک دوست ہیں اسامہ صاحب الجزائر کے، کہتے ہیں 2 سال قبل تک جماعت کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ ایک روز اچانک بیٹے نے MTA کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ پھر ایک وقت میں گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تب انبیاء کی زندگی اور مذہبی امور کے بارے میں غور و خوض کرنے لگا۔ آپ کا چینل دیکھا تو اس میں سارا حق پایا۔ آپ کی تعلیمات اور تفاسیر سے دل مطمئن ہوا۔ تفسیر کبیر کا مطالعہ شروع کیا اور پھر تبلیغ شروع کر دی، لیکن مخالفت کا سامنا ہوا۔ تب سابق انبیاء کی سیرت پر نظر ڈالی تو اس قسم کی مخالفت وہاں بھی نظر آئی جیسے حضرت مسیح موعود کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لکھتے ہیں کہ برائے کرم میری بیعت قبول فرمائیں، میں ہر طرح سے حضور کے حکموں پر عمل کروں گا۔ عجیب اخلاص و وفا میں بڑھنے والے لوگ ہیں یہ۔ پھر طیب صاحب ہیں مراکش کے، کہتے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اگر عیسائیوں کا حیات چینل نہ ہوتا تو مجھے بیعت کی توفیق نہ ملتی۔ تفصیل بیان یہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ کہ میں کافی عرصے سے یہ چینل دیکھتا رہا ہوں اور ان کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں سن کر اور مسلمانوں کو جواب سے عاجز آ کر خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں کٹتا، لیکن کچھ پیش نہ جاتی۔ اچانک ایک دن ہاٹ برڈ ریسیور پر چینل گھما رہا تھا کہ مجھے MTA العربیہ مل گیا، حالانکہ یہ اسپین میں مقیم ہے آج کل۔ حالانکہ میں بالعموم ہاٹ برڈ کے چینل نہیں دیکھتا۔ بہرحال MTA پر عصمت انبیاء اور بائبل کی تحریف وغیرہ پر بحث عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ میں سن کر بہت خوش ہوا کہ مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی اور گمشدہ متاع ہاتھ آ گئی۔ کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد میری تسلی ہو گئی اور میں بیعت کا خط ارسال کر رہا ہوں۔ اب میں ان مولویوں کی ہدہد اور نملہ اور جنوں وغیرہ کے بارے میں مزے کا خیز تفسیریں سنتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے انہی کو سن کر تعریفیں کرتے تھے۔ پھر مراکش کے ایک ہے عبداللہ صاحب، کہتے ہیں کہ میں چند ماہ سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے آپ کا قرآن کریم کے مضامین کا ادراک اور تعمیری اسلامی طرز فکر بہت پسند آیا۔ یہ معروف بات ہے کہ روایتی تفاسیر میں بہت سی خرافات موجود ہیں اور غلط تفاسیر جو لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی ہیں اور ان میں منطق اور عقل کے خلاف باتیں موجود ہیں۔ مثلا جنوں کے بارے میں یہ خیال کہ وہ لوگوں کو چمٹ جاتے ہیں اور غیر مرئی غیر معمولی مخلوق ہے کو میں پہلے ہی رد کرتا تھا۔
بعض جگہ بعض کمزور احمدیوں کو جن کی تعلیم صحیح نہیں ہے یا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خاص طور پہ عورتوں میں